لوپ لیب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مکافات عمل کے بارے میں تو سب نے سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو مکافات عمل کی ایک حکایت سناتے ہیں۔ صحن میں گھنے پرانے نیم کے پیڑ کے پاس کچی قبر کے سرہانے بیٹھی تنے سے ٹیک لگائے مائی جینا آنکھیں موندھے یہی الفاظ پچھلے کئی سالوں سے دہرا رہی تھی۔ ڈرنا نہیں میری بچی، میں یہی ہوں تیرے پاس، کہیں نہیں جا رہی، نہیں مارے گا بھائی۔ خاموش، آنسو اس کی گہری جھریوں سے ہوتے ہوئے ٹھوڈی تک ٹپک رہے تھے۔ کبھی ہاتھ کچی قبر پر پھیرتی، کبھی سینے پر رکھ لیتی، جیسے سینے سے اٹھتے ہوئے درد کو سہلا رہی ہو۔ چھوٹا عابد دادی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے درخت کے پاس بیٹھی دادی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دل کا بوجھ ہلکا کر دیں دادی، کس نے مارا پھپھو کو؟ کچھ تو بتائیں۔ صدیوں کی چپ کو برقرار رکھتے ہوئے مائی جینا نے درد بھری گہری سانس لی اور ہمیشہ کی طرح سر جھکا دیا، جیسے کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ چند سال صدیوں میں بیتے، وقت نے ایسی کروٹ بدلی، پھر وہی کہانی نئے انداز میں شروع ہوئی۔ احمد چیختا چنگاڑتا گھر میں داخل ہوا۔ اماں، ابا، مائی جینا کا بیٹا جس کا نام رضا بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور بولا، احمد بیٹا خیر تو ہے؟ ابا، جانتے ہو تمہاری لاڈلی سکندر کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی، اس کے ساتھ شادی کے منصوبے بنا رہی تھی، کل اس سے شادی کر کے اسے ہماری جائیداد کا حصہ دار بنا دے گی۔ اماں، مجھے کلہاڑی دو، میں ابھی اس کا سر تن سے جدا کروں گا۔ رحیمہ بیٹے کے ساتھ ہاتھ جوڑنے لگی۔ رضا نے غصے سے احمد کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور بولا، میں اس کا باپ ابھی زندہ ہوں، تم کون ہوتے ہو اسے مارنے والے؟ مائی جینا کے مردہ جسم میں ارتعاش پیدا ہوا، تیزی سے اٹھی اور کوٹھڑی سے کلہاڑی نکال کر لائی۔ اس کے چہرے پر یکدم کئی رنگ بکھر گئے اور نخیف آواز میں بولی، یہ لو بیٹا کلہاڑی، مار دو اسے اور دفنا دو اسے صحن میں لگے نیم کے پیڑ کے نیچے اپنی پھوپھی کے ساتھ۔ رحیمہ اور رضا احمد کے سامنے سرتاپا التجا بنکر بنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑے منت سماجت کی کہ وہ ان کی پیاری بیٹی ہے، اپنے سے ہرگز جدا نہیں کر پائیں گے۔ مائی جینا کی خاموشی کئی سالوں بعد ٹوٹ پڑی اور اپنے بیٹے رضا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رضا، تم کو وہ دن یاد ہے جب احمد کی جگہ تم اسی طرح چنگھاڑتے ہوئے گھر داخل ہوئے تھے اور میری منت سماجت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا؟ میری طرح ہاتھ میں کلہاڑی لیے رحیمہ کھڑی تھی، جو نند کو راہ کی رکاوٹ سمجھتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا باپ نہیں تھا جو اس کے لیے رحم کی بھیک مانگ لیتا، اور بے رحم بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ آج تم بہن کے قاتل اسی جرم میں بیٹی کو بچانے کے لیے تڑپ رہے ہو جس جرم میں بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور آج میرا دل پتھر ہو چکا ہے۔ جس جرم کی سزا تم نے بہن کو موت کی صورت میں دی، وہی سزا آج احمد اپنی بہن کو دے گا۔ احمد بیٹا، یہ لو کلہاڑی، اپنا فرض ادا کرو، میں قبر کھودنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ مائی جینا سپاٹ چہرہ لیے رضا کو دیکھ رہی تھی۔ رضا اور رحیمہ مائی جینا کے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگے، اپنی بچی کی زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ مائی جینا نے سر دہا بھری اور چھوٹے عابد سے مخاطب ہو کر کہا، یہی کہانی تھی تمہاری پھپھو کی، فرق صرف یہ تھا اس کا باپ نہیں تھا جو اس کی زندگی کی بھیک مانگ لیتا۔ بیٹا، دل سخت بھائیوں کے ہوتے ہیں، باپ تو رکھوالے ہوتے ہیں۔ کاش میری بیٹی کا بھی باپ ہوتا اور وہ اسے بھی بچا لیتا۔ ناظرین، ہمارے ارد گرد آئے دن ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ان واقعات کے پیچھے گہری نظر دوڑائی جائے تو یہ بھی مکافات عمل نکلتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد تو نہیں ہو رہی جس کا ازالہ ہماری اولاد سے ہو۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔